اولئک، یہاں پر اس لفظ میں حمزہ کے بعد جو واو ہے اس واو کو نہیں پڑھیں گے، کیونکہ واو کے اوپر جزم نہیں ہے۔ اگر واو کے اوپر جزم ہوتا تو پھر ہم اس کو حمزہ کے ساتھ کنیکٹ کرتے، یعنی حمزہ کے ساتھ ملا کے پڑھتے، لیکن یہاں واو کے اوپر جزم نہیں ہے تو اس کا مطلب واو کو نہیں پڑھا جائے گا۔ حمزہ پیش او، لام کھڑا زبر مد لا، اولا، کچھ لوگ پڑھتے ہیں اولا، ایسا نہیں پڑھنا، اولا اولا، اس طریقے سے حمزہ زیر ای، کاف زبر کا، اولئک جزاؤہم۔ اب یہاں پر زا کے بعد الف ہے، الف کے اوپر مد ہے، اس مد کو متصل کہا جاتا ہے، مد متصل ہے۔ آپ نے اڑھائی الف کے برابر اس کو لمبا کرنا ہے، اور اس کے بعد واو کے اوپر حمزہ ہے، آواز حمزہ کی ہے، یہ واو کو نہیں پڑھنا، جزاؤہم، اس طریقے سے، ان علیہم، نون کے اوپر جب بھی شد آئے گا تو نون پہ غنہ کیا جائے گا، ان، اس طریقے سے، علیہم، لام کو یا سے ملائیں گے، لیکن اس کو ملا کے جب پڑھیں گے تو یا کو لمبا نہیں کرنا، علیہم، جب یا کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو تو یا کو لمبا نہیں کیا جاتا، یہ یاد رکھیے گا، علیہم لعنت اللہ، لام کو عین سے ملائیں گے، لیکن عین کو حمزہ کی آواز نہیں پڑھنی، جھٹکا نہیں دینا، نارمل طریقے سے، لام عین زبر لا، لا نا، اس طریقے سے، پھر تا کو لام سے ملائیں گے جس لام کے اوپر شد ہے، تا لام زبر تل، لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی، لعنت اللہ والملائکۃ، واو کو لام سے ملائیں گے، واو لام زبر ول، میم زبر ما، والما، لام کے اوپر مد ہے، اس مد کو مد متصل کہا جاتا ہے، اڑھائی الف کے برابر اس کو لمبا کرنا ہے، والملائکۃ، اب اس کے بعد ہے والناس، واو کو نون سے ملائیں گے اور نون کے اوپر شد ہے، شد کی وجہ سے غنہ کریں گے، واو نون زبر ون، نون الف زبر نا، سین زیر سی، والناس اجمعین، حمزہ کو جیم سے ملائیں گے، حمزہ جیم زبر اج، اور پھر آئین کو نارمل طریقے سے پڑھنا ہے، حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے، اور آئین کو یا سے بھی ملائیں گے، یہاں پر یا کو لمبا کریں گے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یا کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو یا کو لمبا کر کے پڑھیں گے، یہاں یا کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے، اس لیے اس کو لمبا کیا جائے گا، اجمعین خالدین، یہاں خا کو فل موت پڑھا جائے گا کیونکہ حروف مستعلیٰ میں سے ہے، کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کی وجہ سے لمبا کریں گے اس کو، خالف زبر خا، 2 سیکنڈ کے برابر، دال کو یا سے ملائیں گے، یہاں پہ بھی دال کو لمبا کریں گے، دال یا زر دی، اس طریقے سے، خالدین۔ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں لہجے میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم۔ اب یہاں پر فا کو یا سے ملائیں گے، یہاں پر بھی وہی صورتحال ہے، یا کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے تو لمبا کیا جاتا ہے، فا کو جب یا سے ملائیں گے تو اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، فا یا زر فی، ہا الف زبر ہا، فی ہا، یہ جب بھی آپ وقف کر رہے ہوں جس لفظ کے اوپر، اس لفظ کے آخر میں الف آ جائے تو وہ الف پڑھا جاتا ہے، چھوڑتے نہیں ہیں، جیسے یہ الف ہے، اب اس کو الف کو پڑھیں گے، فی ہا، اگر آپ وقف نہیں کرتے ملا کے پڑھتے ہیں تب بھی یہ الف پڑھا جائے گا۔ اب اس کے بعد ہے لام کے آگے الف ہے، لام کو الف کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، لام الف زبر لا، یخفف، خا فا زبر خف، فا زبر فا، یخفف، اس طریقے سے، عین کو نون سے ملائیں گے، لیکن عین کو حمزہ کی آواز میں نہیں پڑھنا، عین نون زبر عن، ہا پیش ہو، عن ہو، میم کو لام سے ملائیں گے، میم لام پیش مل، عنہم
عذاب. اب یہاں پر عین کو حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے، نارمل طریقے سے پڑھنا ہے. لال کے آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کرنا ہے کہ یعنی 2 سیکنڈ کے برابر لمبا کرنا ہے. عذاب عذاب اس طریقے سے. وَلَهُمْ واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کرنے ہیں، واو زبر وا اس طریقے سے. لام کے آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کرنا ہے. ولا ایک الف کی مقدار یعنی 2 سیکنڈ کے برابر. ہاں بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، اس کی آواز سینے سے آئے گی. وَلَهُمْ يُنظَرُونَ یا کو نون سے ملائیں گے اور آگے ضا ہے، یہ پر پڑھا جائے گا کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے. پر کا مطلب موٹا پڑھا جائے گا. اب اس کے بعد را ہے، را کے اوپر جب پیش ہو تو را پر پڑھا جاتا ہے، اور را کے بعد واؤ بھی ہے جس کے اوپر جزم ہے. جب بھی واؤ کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے حرف پر پیش ہو تو واؤ لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے. یہاں واؤ کے اوپر جزم ہے، اس سے پہلا حرف را بن رہا ہے، اس کے اوپر پیش ہے، اس لیے اس کو لمبا کریں گے. یا ينظرون اس طریقے سے. اب اس کے بعد ہے الا الذین، حمزہ لام زیر ال، پھر لام کو اسلام کے ساتھ ملائیں گے شد والی لام کے ساتھ. لام لام زبر لل، الا لام زبر لا. الا الذین ذین تابو، تا کو الف کے ساتھ ملائیں گے، تا الف زبر تا. با کو پھر واو کے ساتھ ملائیں گے، با واو پیش بو تابو. اب اس کے بعد ہے میم بعدی، میم کو نون سے ملائیں گے، پھر با کو عین سے ملائیں گے. میم نون سے من، با عین زبر با، دال زیر دی. جب یہاں پر ساؤنڈ میں پڑھیں گے تو پھر یہ اس میم کو میم کے ساتھ ملایا جائے گا، یعنی ساؤنڈ آئے گا پھر غنہ بھی کیا جائے گا. کیسے؟ میم بعدی اس طریقے سے. ذالکا، زال کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو بھی لمبا کریں گے تقریباً 2 سیکنڈ کے قریب. ذالکا. اب ہم اس کو پڑھیں گے ساؤنڈ میں. فیہا، اب اس کے بعد پڑھتے ہیں لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا. یہاں پر واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، حمزہ کو صاد سے ملائیں گے، حمزہ صاد زبر اس، اور لام کے بعد ہا ہے، یہ باریک ہا ہے، ہا واو بچ حو واصلحوا اس طریقے سے پڑھنا ہے. آگے لکھا ہوا ہے قاف اور فا، یعنی اس کا مطلب ہے آپ یہاں پہ رک سکتے ہیں، سٹاپ کر سکتے ہیں رکنا چاہیں تو. نہیں رکنا چاہتے تو آپ ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. وقف کریں تو پڑھا جائے گا وَأَصْلَحُوا. اگر آپ وقف نہیں کرتے تب بھی ایسے ہی پڑھا جائے گا، اس کے ساتھ ملا کے بھی. اب یہاں پر نون کے اوپر شد غنہ کریں گے. فَإِنَّ اللَّهَ، نون کو لام سے ملا کے، نون لام زبر نل، لام کھڑا زبر لا. فَإِنَّ اللَّهَ غفور الرحیم. غائن کو فل موت پڑھیں گے. اب اس کے بعد فا کو واو سے ملائیں گے، یہاں پر بھی ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، یعنی 2 سیکنڈ کے برابر اس کو لمبا کریں گے. فا واو پش فو. پھر را کو اس را کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، را را دو پش رر، را زبر را، رر را. ہا کو یا سے ملائیں گے لیکن ہا کو بریک ساؤنڈ میں پڑھنا ہے. ہا یا زیر حی، رحی، میم دو پشمن، رحیم. جب سٹاپ کریں گے تو میم کو ساکن کر دیں گے. غفور الرحیم. اب ہم اس کو لہجے میں پڑھ لیتے ہیں. وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ آل عمران کا پارٹ 41 کمپلیٹ ہو چکا ہے. انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ٹائم 42 سٹارٹ کریں گے. آپ نے آگے بھی اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.